اللہ جس سے پیار کرتا ہے اسے آزماتا ہے، ویسے ہی اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو ایک رات خواب میں آواز سنائی کہ اے ابراہیم، میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کے بعد جیسے ہی بیدار ہوئے، سوچا کہ نبی کا خواب تو وہی کے مثل ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی پیاری چیز قربان کروں۔ آپ کے پاس جتنے بھی اونٹ موجود تھے سب راہ خدا میں قربان کر دیے اور اللہ کا نام لے کے شکر کر کے آرام فرماتے ہیں۔ جیسے ہی آرام کرتے ہیں خواب میں پھر سے آواز آتی ہے، اے ابراہیم، اپنی پیاری سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر۔ اب جو ابراہیم علیہ السلام بیدار ہو تو سوچنے بیٹھ گئے کہ مجھے تو سب سے پیارا میرا فرزند اسماعیل ہے، کیا اللہ یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ میں اسماعیل سے زیادہ عشق کرتا ہوں یا اپنے خالق حقیقی سے؟ بس جیسے ہی یہ خیال ابراہیم علیہ السلام کے ذہن پہ ابھرا، آپ نے ارادہ کر لیا کہ اپنا بیٹا اسماعیل راہ خدا میں قربان کروں گا۔ صبح اٹھ کے اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ سے کہنے لگے، اے ہاجرہ، میرے بیٹے اسماعیل کو تیار کر، اچھا لباس پہنا، آج میں اپنے دوست کی دعوت پہ لے کے جاؤں گا۔ بی بی ہاجرہ خوش ہو کر اپنے بیٹے کو تیار کرنے لگی اور اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے قربان گاہ کی طرف رواں ہونے لگے۔ اتنی دیر میں شیطان آیا اور آ کے بی بی ہاجرہ سے کہنے لگا، اے ہاجرہ، تمہیں پتا بھی ہے آج ابراہیم اپنے دوست کے پاس نہیں بلکہ تمہارے بیٹے اسماعیل کو مارنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے پوچھا، میں ابراہیم کو جانتی ہوں، وہ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ شیطان کہنے لگا، تمہیں نہیں پتا ابراہیم نے اللہ کی طرف سے خواب دیکھا ہے کہ اپنا بیٹا قربان کر، اور وہ اللہ کے لیے تمہارا بیٹا قربان کر دے گا۔ بی بی ہاجرہ فخر سے کہنے لگی، اے شیطان، تم پہ اللہ کی لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو رہا ہے تو اس سے بہتر میرے لیے فخر کی کیا بات ہوگی؟ میرے ہزاروں بیٹے اللہ کے نام پہ قربان۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور اس سے کہنے لگتا ہے، تمہیں پتا ہے تمہارا والد تمہیں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، تمہارے والد نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا قربان کر۔ حضرت اسماعیل فخر سے کہنے لگتے ہیں، اللہ کی راہ میں مجھے قربان ہونا پڑے اس سے بہتر میرے لیے کیا ہوگا؟ پھر شیطان یہی سوال لے کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تمہارا پیارا بیٹا اسماعیل کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں کیا پتا کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ اتنی دیر میں ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان پہ لعنت کر کے پتھر مارتے ہیں۔ آج بھی وہ جگہ قائم ہے جہاں لاکھوں لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں اور چلتے چلتے اپنے بیٹے سے کہنے لگتے ہیں، اے اسماعیل، آج میں اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کروں گا تاکہ یہ واضح ہو کہ میرے دل میں اسماعیل سے زیادہ اللہ کا عشق موجود ہے۔ آپ کے فرزند اسماعیل علیہ السلام فخر سے کہنے لگتے ہیں، بابا، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کا نبی قربان کرے، لیکن بابا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ بوڑھے ہیں اور مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، جب میرا گلا کٹے گا میں تڑپوں گا، آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ بابا میں یہ چاہوں گا کہ مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ لیں۔ بس ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ کے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں اور چھری کو حضرت اسماعیل کے گلے پہ رکھتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کے یہ فرماتے ہیں، اے اللہ، دیکھ، اگر تم مجھے ہزاروں اسماعیل عطا کرتا تو سب اسماعیل تیرے نام پہ قربان کرتا۔ یہ کہہ کے جیسے ہی چھری کو پھیرنے لگے، اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جا جنت سے ایک خوبصورت جانور لے کے اسماعیل کی جگہ پیش کر۔ ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہوا اور وہاں ابراہیم علیہ السلام
چھری پھیرتے پھیرتے جیسے ہی چھری پھیرے خون بہنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر کرنے لگے، اور جیسے ہی آنکھوں سے پٹی کو جدا کیا، کیا دیکھے کہ اسماعیل علیہ السلام صحیح اور سالم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور قربان گاہ میں ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا تھا۔ اور پھر آوازیں غیب آنے لگی کہ اے ابراہیم، تیرے اس عمل کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا، اور تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس دن کو عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلام ہو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام پر، سلام ہو اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام پر، سلام ہو بی بی ہاجرہ